اگر ایران اور اسرائیل کی فل فلیج وار شروع ہو جاتی ہے تو کس کی ملٹری پاور زیادہ ہے؟ کیا ایران اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو شاید آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے۔ تو چلیں اس ویڈیو میں اسی کا جواب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی ملٹری پاور کتنی ہے، کس کے پاس کتنے ایڈوانسڈ ویپنز ہیں اور جنگ کی صورت میں ان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے پچھلے سال بھی ایک دوسرے پر حملے کیے تھے۔ ایران کے ان حملوں سے اس کی کمزوریاں بھی ظاہر ہوئی تھیں، لیکن تہران نے ثابت کیا تھا کہ وہ کسی بھی بڑے حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں کی ملٹری پاور کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین پاور کی۔ یہی وہ قوت ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے پاس زیادہ ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 6,10,000 ایکٹیو فوجی اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب ریزرو فوجی ہیں۔ ایران کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک روایتی فوج جسے آرمی کہا جاتا ہے اور دوسری اسلامک ریولوشنری گارڈ کور، جس کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور بین الاقوامی سطح پر آپریشنز کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح ایرانی نیوی میں 18,000 اہلکار اور فضائیہ میں 37,000 اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ 15,000 اہلکار ایئر ڈیفنس کے ہیں۔ یہ تو تعداد ہے ایران کی عسکری فورسز کے اہلکاروں کی۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس تقریباً 1,70,000 ایکٹیو فوجی ہیں اور ریزرو فوجیوں کی تعداد 4.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ تو بات ہوئی دونوں کی عسکری قوت کی۔ اب ایک نظر اسلحے پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ ایران کے پاس سینکڑوں بیلسٹک میزائل، کروز، اینٹی شپ میزائلز اور ریڈار سے بچ نکلنے والے ڈرونز ہیں۔ ایران کے بیلسٹک میزائل 2,000 کلومیٹر تک کی رینج میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس رینج میں اسرائیل بھی آتا ہے۔ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کا خرم شہر میزائل استعمال ہو سکتا ہے جس کی رینج 2,000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے۔ شہاب 3 2,000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 اور 700 کلومیٹر تک وار کرنے والے ذوالفقار میزائل بھی ہیں۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپرسونک میزائل ہے جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے اور بعض ماہرین کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے میزائلوں کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے پاس کم از کم 4 مختلف قسم کے اسمال، میڈیم اور انٹرمیڈیٹ رینج کے بیلسٹک میزائلز ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج 280 کلومیٹر سے 6,500 کلومیٹر تک ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اسرائیل نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے اشتراک سے یا پھر مقامی طور پر تیار کیا ہے۔ اسرائیل کے میزائلوں میں ڈیلائلا، جبرائیل، ہارپون، چریکو 1، چریکو 2، چریکو 3، لورا اور پوپئی وغیرہ شامل ہیں۔ ایران کی عسکری قوت میں 10,513 ٹینکس، 6,798 توپیں، 640 فوجی بختربند گاڑیاں اور کم از کم 50 ہیلی کاپٹرز ہیں جو فوج کے زیر استعمال ہیں۔ اس کا موازنہ اسرائیل سے کیا جائے تو اسرائیل کے پاس لگ بھگ 400 ٹینک ہیں، جبکہ زمین سے زمین پر گولے داغنے والی 530 توپیں اور فوجی استعمال کے لیے 1,190 گاڑیاں موجود ہیں۔ ایران کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ایئر فورس ہے، کیونکہ فضائیہ کے پاس موجود زیادہ تر لڑاکا طیارے 1970 کی دہائی کے ہیں جن کی ٹیکنالوجی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ایران کی ایئر فورس کے پاس 312 لڑاکا طیارے ہیں اور تقریباً 23 لڑاکا طیارے پاسداران انقلاب یعنی ریولوشنری گارڈز کے پاس بھی ہیں۔ ان فائٹر جیٹس میں سے اکثر کئی دہائیوں پرانے ہیں، جیسے F-14 ٹام کیٹ، F-5 اور F-4 جو امریکہ نے 1970 کی دہائی میں بنائے تھے اور ایران نے یہ 1979 کے ریولوشن سے پہلے امریکہ سے خریدے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس روسی ساختہ سخوئی 24 ہیں جن پر ایران کا زیادہ انحصار ہے۔ یہ ایئر کرافٹ سب سے پہلے 1960 میں ڈیولپ ہوا تھا، لیکن یہ ٹیکنالوجی میں اسرائیلی طیاروں کے برابر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس روسی ساختہ Su-35 جیٹس بھی ہیں۔ یہ طیارے ایڈوانسڈ ہیں لیکن ایران کے پاس یہ چند ہی ہیں۔ اس کے علاوہ MiG-29 اور مقامی طور پر تیار کردہ کچھ اور لڑاکا طیارے بھی ایرانی ایئر فورس کے پاس ہیں، لیکن فضائی قوت میں اسرائیل ایران سے کہیں آگے ہے۔
اسرائیل کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر فورس ہے۔ اسرائیل کے پاس 241 ایکٹیو لڑاکا طیارے ہیں، جن میں امریکی ساختہ F-35 فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں، جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، یعنی یہ ریڈار پر بھی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ F-15 اور F-16 جیسے جدید طیارے بھی اسرائیل کے پاس ہیں۔ اسی طرح تیزی سے حملہ کرنے والے 48 ہیلی کاپٹرز بھی اسرائیلی فضائیہ کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ تو اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو ایران کے پاس زیادہ جہاز ہیں، لیکن اسرائیل کے جہاز زیادہ ایڈوانسڈ ہونے کی وجہ سے اسے برتری حاصل ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں ملکوں نے اب تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن دونوں کے پاس بڑی بحری قوت بھی موجود ہے۔ ایران کی نیوی کے پاس 101 جہاز اور 19 آبدوزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 5 آبدوزیں اور ساحلی علاقوں میں جنگ کے لیے استعمال ہونے والے 67 جہاز ہیں۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت کی اگر بات کریں تو وہ اس کے ڈرونز ہیں۔ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو ہائی ٹیک ہتھیار خریدنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن اس نے مقامی سطح پر جدید ڈرونز تیار کیے ہیں جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ریڈار سے بچ نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی ڈرون روس یوکرین جنگ میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل کے پاس بھی بہت ایڈوانس ڈرونز ہیں، جن میں ہیرون اور ہیروپ ڈرونز شامل ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ڈرون انڈیا اور پاکستان کی حالیہ لڑائی کے دوران انڈیا نے بھی استعمال کیے تھے۔ اسرائیل کو ایران پر جو سب سے اہم اور فیصلہ کن برتری حاصل ہے وہ ہیں نیوکلیئر ویپنز۔ اسرائیل نے اب تک سرکاری طور پر تو یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، لیکن بہت سے انٹرنیشنل ادارے تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم آرمڈ کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق اسرائیل کے پاس موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد 90 تک ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات زیر زمین اور دفاعی نظاموں سے محفوظ رکھی ہیں، لیکن اسرائیل نے 13 جون کو ایران کی نیوکلیئر اور ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت 2 اعلیٰ فوجی افسران اور نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں۔ ایران پر یہ 1980 کی عراق جنگ کے بعد دوسرا بڑا حملہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی مارنے والے ہتھیاروں کی، لیکن دونوں کے پاس بچاؤ کے لیے کیا ہے، یعنی دفاعی نظام کیسا ہے؟ ایران کے پاس مختلف قسم کے سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، جن میں روسی ساختہ S-200، S-300 اور مقامی سطح پر تیار کردہ باور 373 شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے پاس بھی بہت مضبوط اور دنیا کے بہترین دفاعی سسٹمز ہیں جو اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آئرن ڈوم، لیکن یہ چھوٹے اور نچلی پرواز کرنے والے راکٹوں اور میزائلوں کے لیے ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم کے علاوہ بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، جن میں سے ایک ڈیوڈ سلنگ ہے۔ یہ سسٹم 40 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر تک کی رینج میں میزائلوں کو روکتا ہے۔ ایک اور دفاعی نظام ایرو ہے، جو 2500 کلومیٹر تک کی رینج تک کے میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تھا دونوں ملکوں کی فوجی قوت کا ایک چھوٹا سا جائزہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل 8 ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہاں، کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا ایران اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔